نئے زخموں کے ساتھ ساتھ پرانے زخم بھی بھرے ہو گئے تھے۔ پوری دنیا کے لیے میرے دل میں نفرت کا ایک طوفان امنڈ آیا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کے کندھوں پر چچا جلیس یا وڈے میاں کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ قریب و جوار کی ہر آواز پر متھال شاہ اور انسپکٹر عالم کھوڑوں کی آواز کا گمان ہوتا تھا۔ یہ دنیا ظالموں اور جابروں سے بھر گئی تھی اور میرا دل ان کے خلاف نفرت سے لبریز ہو گیا تھا۔ میں پیش آمدہ حالات کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میرے لباس میں ہر وقت ریوالور موجود رہتا اور پنڈلی سے خنجر بندھا ہوتا تھا۔ پھر وہ طوفانی رات مجھ پر وارد ہوئی جب ڈاکوؤں کے بھیس میں متھال شاہ کے کارندے اور پولیس کے سادہ پوش میری بہن کو اٹھانے کے لیے میری چار دیواری میں داخل ہوئے۔ چچا عبداللہ اس دن شہر گیا ہوا تھا، شاید کرائے کا کوئی مکان دیکھنے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم یہ کوارٹر چھوڑ دیں۔ میری بہن میری چارپائی کے ساتھ چارپائی جوڑے اس طرح سوئی ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ اپنا ہاتھ میرے سپرد کر کے وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر نیند کی وادی میں جا چکی تھی۔ مجھے جاگنا تھا کیونکہ وہ سو رہی تھی اور میں کوئی تنہا نہیں جاگ رہا تھا۔ میرے ساتھ شفتہ کی ماں جاگ رہی تھی، اس کے ابا جان جاگ رہے تھے، وہ نیم شب کی دعائیں جاگ رہی تھیں جو کبھی ہم دونوں کے لیے مانگی گئی تھیں، اور وہ عہد جاگ رہا تھا جو میں نے بازبان خاموشی اپنی ماں کی قبر سے کیا تھا۔ ماں، تیرا بیٹا یتیم ہوا ہے، تیری بیٹی یتیم نہیں ہوئی۔ میں تیری گڑیا کی حفاظت کروں گا، اپنی ہر سانس اس کے لیے وقف کر دوں گا۔ اور یہ عہد نبھانے اور سانس لٹانے کی گھڑی تھی۔ صحن میں کسی کے کودنے کی آواز آئی تو میں بھاگ کر کھڑکی میں پہنچا۔ ادھ کھلی کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ ایک سایہ بیرونی دروازے کے پاس متحرک تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور 3 مزید افراد بھرا مار کر اندر گھس آئے۔ وہ سب ڈھاٹا پوش تھے اور ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ میں نے لپک کر اپنا ریوالور تکیے کے نیچے سے نکالا اور کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران وہ لوگ برآمدے میں پہنچ چکے تھے۔ رک جاؤ، آگے بڑھے تو ڈھیر کر دوں گا۔ ابھی میرے فکرے کی بازگشت فضا میں تھی کہ دروازہ ایک دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ میں نے گولی چلائی لیکن نشانہ خطا گیا۔ پھر ایک گرنڈیل شخص بھاگتا ہوا مجھ پر آن پڑا۔ میں پشت کے بل چارپائی پر گرا اور اسے توڑتا ہوا فرش بوس ہو گیا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ اسی وقت شفتہ کی چیخ میرے کانوں میں گونجی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی۔ میرے دماغ میں چنگاریاں بھر گئیں۔ میں دیوانہ وار حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ 4 تھے، ان میں سے ایک نے شفتہ کو دبوچ رکھا تھا، باقی 3 مجھ سے برسرے پیکار تھے، اور وہ کوئی معمولی لوگ بھی نہیں تھے، پلے ہوئے جسموں والے منتخب غنڈے تھے۔ اس مختصر کمرے میں 1 یا 2 منٹ ہمارے درمیان سخت جدوجہد ہوئی، پھر انہوں نے مجھے گرا لیا اور مارنے لگے۔ باہر طوفان باد و بارہ کا قیامت خیز شور تھا اور اندر غیظ و غضب کے دیو چنگھاڑ رہے تھے۔ وہ اپنے طور پر مجھے بے دست و پا کر چکے تھے۔ اس سنگین حقیقت کا انہیں علم نہیں تھا کہ میری پنڈلی سے ابھی تک ایک خنجر بندھا ہوا ہے۔ میں حملہ آوروں کی گرفت میں مچل رہا تھا اور میرا ایک ہاتھ مسلسل پنڈلی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر جو ہی خنجر میرے ہاتھ میں آیا، میں سرتاپا موت بن گیا۔ اس وقت مجھے کچھ یاد نہیں رہا، صرف کانوں میں شفتہ کی دبی دبی چیخیں گونج رہی تھیں اور نگاہوں میں حملہ آوروں کے کرخت چہرے تھے، جیسے بادلوں میں برق لہراتی ہے۔ میرا خنجر حملہ آوروں کے درمیان چمکا اور انہیں زخم کر گیا۔ 10 سیکنڈ کے مختصر وقفے میں وہاں 3 لاشیں تڑپ رہی تھیں اور ایک شخص زخمی ہو کر راہ فرار اختیار کر رہا تھا۔ میں حملہ آوروں کو پہچان چکا تھا۔ ان میں سے 2 متھال شاہ کے آدمی تھے۔ میں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے ان سرکاری سانڈوں کے خون سے ہاتھ رنگے تھے جنہیں کوئی انگلی لگانے تک کا مجاز نہیں تھا۔ اب میرا اور شفتہ کا یہاں رہنا عبرتناک موت کو دعوت دینا تھا۔ گزرنے والا ہر سیکنڈ ہماری زندگیوں کو موت کے قریب کر رہا تھا۔ میں نے تڑپتی پھڑکتی لاشوں کے قریب سے ایک شاٹ گن اٹھائی اور گولیوں والا بیلٹ کندھے پر ڈال کر شفتہ کی طرف بڑھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ معلوم نہیں منہ پر ہاتھ رکھے جانے سے اس کا دم گھٹ گیا تھا یا اپنے بازوؤں میں گوشت کے لوتھڑے دیکھ کر اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ شفتہ، ہوش کرو، شفتہ، ہوش کرو، ہوش کرو میری بہن۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا، پھر مایوس ہو کر اسے کندھے پر ڈال لیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور زمین پر گری ہوئی لالٹین بجھا گیا۔ کمرے میں گہری تاریکی چھا گئی۔ میں نے ہاتھوں سے ٹٹول کر شفتہ کا دوپٹہ اور پاؤں سے ٹٹول کر اپنی جوتی تلاش کی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ طوفانی جھکڑ ریلوے کالونی کے در و دیوار ہلا رہے تھے اور بادلوں کی گھن گرج لرزہ خیز تھی۔ رہ کر پانی کی بوچھاڑ پڑتی اور لگتا تھا کہ آسمان کے سے تیر برس گئے ہیں۔
امارات کے امیر زادے اور متھال شاہ کو اس واقعے کی اطلاع ہونے سے پہلے میں جتنی دور نکل جاتا اتنا ہی میرے لیے بہتر تھا۔ یہ زندگی اور موت کی دوڑ تھی اور اس میں میرا سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک بہن کے سوا اور کچھ نہیں تھا، وہ میری متاع حیات تھی اور میں اس متاع کو بازوؤں میں سمیٹے اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ وہ طوفانی رات زندگی بھر کے لیے میرے حافظے پر نقش ہو چکی ہے۔ بجلی کے کوندے، بادلوں کی گرج، اٹھا کر پٹکتی ہوئی ہوا اور بے سمت سفر۔ متھال شاہ کے کارندے شکاری کتوں کی طرح میرے تعاقب میں تھے اور میری نگاہیں کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ آخر کار یہ پناہ گاہ مجھے میسر آ گئی۔ قصبے سے قریباً 5 میل آگے سرکاری رکھ کے قریب یہ ایک ویران اور بے چراغ کٹیا تھی۔ طوفان نے اسے منہدم کر دیا تھا، لیکن ملبہ اس طور گرا تھا کہ جھوپڑی کی صورت برقرار رہی تھی اور اس کے اندر پناہ لی جا سکتی تھی۔ درختوں میں گھری ہوئی اس تباہ حال جھوپڑی کے اندر میں نے مسلسل 2 راتیں گزاری۔ تیسری رات جھوپڑی کے مکین وہاں پہنچ گئے۔ یہ ایک عمر رسیدہ جوڑا تھا۔ کوئی انہیں دیکھتا تو بھکاری سمجھتا، لیکن بظاہر بھکاری نظر آنے والے ان میاں بیوی نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا وہ شاید کوئی شہنشاہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں متھال شاہ کی زد سے نکالنے کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنی جان خطرے میں ڈالی بلکہ ہمارے لیے لباس، سواری اور رقم کا انتظام بھی کیا۔ زندگی میں بڑی موٹی موٹی رقمیں دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا ہے، لیکن ایک لرزاں ہاتھوں والے بوڑھے نے زادے راہ کے طور پر جو چند بوسیدہ نوٹ مجھے تھمائے تھے وہ آج تک میرے حافظے میں ایک خزانے کی طرح محفوظ ہیں اور دمک رہے ہیں۔ میں اپنی بہن کو لے کر پہلے لاہور اور پھر چکوال آ گیا۔ پولیس ہر جگہ میرے پیچھے تھی اور متھال شاہ کے کارندے بھی پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ پھر میں جان چکا تھا کہ حالات کی بے رحم کروٹ نے مجھے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا ہے جس پر مجھے مسلسل بھاگنا ہوگا۔ جہاں بھی رکوں گا وہیں مارا جاؤں گا۔ دوسرے لفظوں میں شاہ جہان BA LLB اب ایک سرپٹ بھاگتے ہوئے شخص کا نام تھا۔ میں نے سوچا، شاہ جہان، جب بھاگنا ہی مقدر ہے تو پھر یوں بھاگو کہ موت تمہارے پیچھے نہیں آگے ہو۔ اور پھر میں نے ایسا کر دکھایا۔ وقت گواہ ہے کہ میں موت کے آگے نہیں پیچھے بھاگا ہوں۔ میں نے دشمنوں کی نیندیں حرام کی ہیں اور ان کے جبر پر اپنی دہشت کے پہرے بٹھائے ہیں۔ وہ اسر و رسوخ کے گھوڑے پر سوار تھے اور مجھے ایک بند گلی میں بھگا رہے تھے۔ بے موت مرنے کے بجائے میں پلٹا اور پوری وحشت سے ان پر جھپٹ پڑا۔ تاہم اس خونی جھپٹ سے پہلے ہی میں نے اپنی بہن کو محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ چکوال کے قریب رکھ پور نامی قصبے میں پھپھڑ شریف سے ہمارے گھرانے کے تعلقات بڑے پرانے تھے۔ والد صاحب کی طرح پھپھڑ شریف بھی محکمہ انہار میں تھا۔ وہ والد صاحب کو سگے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا۔ اس نے شفتہ کو اپنے پاس رکھنے کی اور اس کی نگہداشت کرنے کی پوری ذمہ داری اٹھا لی۔ کروڑ پکا سے میرے اور شفتہ کے فرار کے بعد جس ہستی پر سب سے زیادہ ستم ٹوٹا وہ چچا عبداللہ تھا۔ متھال شاہ کے ایما پر پولیس والے اسے کوارٹر سے پکڑ کر لے گئے اور 7 روز ریمانڈ کے دوران اسے سخت تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کی جسمانی حالت اور عمر کے پیش نظر عدالت نے اس کا مزید ریمانڈ نہیں دیا اور وہ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن متھال شاہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اپنے کارندوں کے قتل نے اسے دیوانہ کر دیا تھا اور وہ حساب بے باک کرنے کے لیے مجھ تک اور شفتہ تک جلد از جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ جو واحد کلو اس کے ہاتھ میں تھا وہ چچا عبداللہ تھا۔ انسپیکٹر عالم کھوڑوں نے بھاگ دوڑ کر کے ایک بار پھر چچا عبداللہ کا ریمانڈ لے لیا اور اس مرتبہ تھانے میں اس پر اتنا تشدد کیا کہ بعد ازاں اسپتال میں وہ چل بسا۔ سرکاری کاغذوں میں اس کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک تھی، مگر سب جانتے تھے کہ وہ کیسے مرا ہے اور بفرض محال اس پر ہارٹ اٹیک ہی ہوا تھا تو کیوں ہوا ہے۔ کروڑ پکا میں ہی ایک نوجوان وکیل اسد غوری نامی بھی رہتا تھا۔ میرا اور اس کا تعلق صرف اتنا تھا کہ کبھی راہ چلتے الیک سلیک ہو جاتی تھی۔ ممکن ہے وہ میرے نام سے پوری طرح واقف بھی نہ ہو۔ چاچا عبداللہ سے بھی اس کا تعلق صرف محلے داری کا تھا۔ غوری نے اس واقعے کا بے حد اثر لیا۔ اس نے اپنے طور پر انسپیکٹر عالم اور متھال شاہ وغیرہ پر کیس کر دیا۔ اس نے موقف اختیار کیا کہ انسپیکٹر عالم نے ذاتی دشمنی چکانے کی خاطر بے ایمانہ تشدد کے ذریعے حوالاتی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ انسانی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے اس نوجوان وکیل نے متھال شاہ اور انسپیکٹر عالم کے خلاف جو آواز اٹھائی اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا۔ 8-10 روز بعد ہی اسد غوری کی نوبہتہ بیوی غائب ہو گئی۔ وہ اپنے 14 سالہ دیور کے ساتھ میکے سے سسرال آ رہی تھی کہ دونوں راستے میں ہی کہیں رہ گئے۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد اسد غوری نے اپنا کیس واپس لے لیا۔
बाद अज़ब मालूम हुआ कि इसकी बीवी वापस आ गई है, ताहम वो सख्त बीमार है। कस्बे में ये बात आम थी कि गौरी की बीवी सुरैया अगवा होने के बाद से इंस्पेक्टर आलम और इसके अमले के कब्जे में थी और वो इसे बुरे सलूक का निशाना बनाते रहे थे। सुरैया की बीमारी की वजह यह बताई जाती थी कि इसके पेट में बच्चा था जो ज़ाया हो चुका है। दूसरी तरफ असद गौरी और इसके अहले खाना का कहना था कि देवर भाभी गलत बस में सवार होकर हैट सलमान की पहुंच गए थे, फिर सैलाब की वजह से इन्हें वहां रुकना पड़ा और वो कोई इत्तला भी नहीं दे सके। इस बयान को चंद रोज़ बाद ही सुरैया ने अपने अमल से गलत साबित कर दिया। इसने भारी मिकदार में ख्वाब आवर गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। बमुश्किल इसकी जान बचाई जा सकी। इसकी हालत संभलते ही असद गौरी से लेकर कहीं चला गया, कभी करोड़ पक्का वापस न आने के लिए। असद गौरी के दीगर अहले खाना भी इसके साथ ही थे। चाचा अब्दुल्ला की अजियतनाक मौत एक ऐसा वाक़या थी जिसे भुलाए नहीं भूल सकता था मैं। ताहम मेरी ये ख्वाहिश हरगिज़ नहीं थी कि मैं इस कत्ल का बदले में किसी का कत्ल करूं। मैंने कानून का इम्तिहान कानून तोड़ने के लिए नहीं, इंसाफ हासिल करने के लिए पास किया था। मैं तो इन 3 अफराद का मुकदमा भी कानून के सामने पेश करना चाहता था जो अपनी शुफ्ता की हिफाजत करते हुए मेरे हाथों कत्ल हुए थे। मैंने कानून हाथ में लेना होता तो अपने वालिदैन की मौत के बाद 8 साल तक किताबों का साथ ना निभाता। रात की थकी मांदी घड़ियों में लालटेन के सामने कमान होकर निसाबी अवराक पर अर्करेजी ना करता। मेरा ठिकाना बाजार होते, मंचलों की बैठकें होती और मेरी दिलचस्पी इन सरगोशियों में होती जो गुमराह नौजवानों के होठों से निकलती हैं और जराइम की अलिफ-बे सिखाती हैं। मैं हरगिज़ जुर्म की दुनिया में कदम रखना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे लिए अब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया था। मेरे और अदालत के दरमियान एक फलक बोझ दीवार खड़ी कर दी गई और इस दीवार के दोनों जानिब मिथाल शाह के हरकारे और इंस्पेक्टर आलम के सादा पोश दंदनाते फिरते थे। मैं बसद कोशिश अपने उस्ताद मोहतरम एडवोकेट ज़फ़र अहसन के पास पहुंचा और इनसे मदद की दरख्वास्त की। उन्होंने मदद से इनकार नहीं किया, लेकिन इकरार की दुश्वार घाटी सर करते हुए इन्हें जो जहनी अजियत उठानी पड़ी, इसे सिर्फ मैंने महसूस किया। इसके बाद मुझे हौसला ही नहीं हुआ कि मैं एक मेहरबान से इतनी बड़ी कुर्बानी तलब करूं। फिर एक रोज़ मेरी बर्दाश्त के बंद टूट गए। मेरे ज़र्फ़ का पानी बह निकला। मैंने बेतहाशा शराब पी ली थी और झूमता हुआ शारा कायद-ए-आज़म के मसरूफ़ तरीन चौक में पहुंच गया। यहाँ सामने वो बुलंदों वाला होटल था जहाँ मिथाल शाह आकर ठहरा हुआ था। सड़क पर खड़े होकर मैंने मिथाल शाह को पुकारा, बाहर आ कुत्ते, आ पकड़ मुझको, आ बाहर। अगर हिम्मत है, यहीं तेरा मकबरा ना बना दूं तो शाहजहान मेरा नाम नहीं। मेरी आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था। ट्रैफिक जाम हो गया था। लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। चारों तरफ ट्रैफिक से कांस्टेबल की सीटियां गूंज रही थीं। फिर होटल के मेन दरवाजे से 3-4 डशकरे बरामद हुए। इनमें मिथाल शाह का वफादार कुत्ता मित्थन भी शामिल था। इसकी आंखें शोले उगल रही थीं।